ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز ملک میں ایک قلعہ تھا اور محل میں ایک بہت ظالم شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کو سب کچھ مل گیا جو وہ چاہتی تھی، گولڈن مینٹ، ایک گینڈی سائیکل اور یہاں تک کہ ایک ہیرے سے ڈھکا لباس جہاں اس نے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا۔ ایک صبح شہزادی لالچی نظروں کے ساتھ بیدار ہوئی۔ ڈیڈی، اس نے کہا، مجھے ایک سنہری گیند چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی حاضر ہے۔ بادشاہ نے اپنے سونار کو بلایا اور کہا، ہمارے بہترین سنہری مجسمے سے پگھلا دو تاکہ میری بیٹی کے لیے گیند فوراً بن جائے۔ جی بادشاہ، سونار نے کہا۔ سونار جلد ہی شہزادی کے لیے ایک شاندار چمکتی ہوئی سنہری گیند لے کر محل میں آیا۔ شہزادی سنہری گیند جلدی سے سونار سے چھین کر باغ کی طرف بھاگی۔ سنہری گیند اس کے ہاتھوں سے نکل کر ہوا میں بلند ہو گئی۔ پھر گیند اچانک نیچے آئی اور باغ کے تالاب کے عین بیچ میں سیدھا نیچے دھنس گئی۔ شہزادی نے بڑبڑایا، پھر ایک سب سے عجیب بات ہوئی، میں مدد کر سکتا ہوں؟ اچانک ایک آواز آئی۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں مدد کر سکتا ہوں، آواز دوبارہ بولی۔ شہزادی نے نیچے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سبز مینڈک مسکرا رہا ہے اور اس کی طرف لہرا رہا ہے۔ بات کرنے والا مینڈک جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ مینڈک نے کہا، اوہ، آپ بات کر سکتے ہیں؟ آخر کار شہزادی نے کہا، ہاں، میں بات کر سکتا ہوں۔ آپ کیا اپنی گیند واپس چاہتی ہیں یا نہیں؟ شہزادی نے کہا، ہاں، میں واپس چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھر، مینڈک نے کہا، لیکن ایک شرط ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ مینڈک نے کہا، اگر مجھے آپ کی گیند مل جائے تو آپ کو بدلے میں مجھے ایک بوسہ دینے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ مینڈک کو چومو، یہ نہیں ہو سکتا، شہزادی نے کہا، یہ ناگوار ہے۔ اوہ، تو ٹھیک ہے، شہزادی گھبرا کر ہاں کر دی۔ ایک بوسے کے بدلے میری سنہری گیند۔ وہ پانی میں ڈوبا اور تیزی سے گیند لے کر واپس آیا۔ اور اب میرے بوسے کے لیے تیار ہو جائے، مینڈک نے کہا۔ لیکن شہزادی نے مینڈک سے گیند چھین لی اور وہ جتنی تیزی سے قلعے کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ کچھ ایسا تھا جو شہزادی نہیں جانتی تھی۔ بادشاہ باہر باغ میں ٹہل رہا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ کر سن رہا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو شہزادی؟ بادشاہ نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس مینڈک کو بوسہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے۔ اوہ، لیکن ڈیڈی، وہ بہت دبلا پتلا اور سبز اور گندا نظر آ رہا ہے، اس نے کہا۔ بادشاہ نے کہا، وعدہ ایک وعدہ ہے۔ چنانچہ شہزادی تالاب میں واپس گئی۔ وہاں مینڈک اپنے کنول کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ تھی اور وہ اس کی طرف لپکا اور وہ بڑبڑا کر بولی اور سانس روک لی، لیکن آخر کار شہزادی نے جھک کر مینڈک کو ہونٹوں پر ایک گیلا گہرا بوسہ دیا۔ اور اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور دھواں چھا گیا۔ پھر دھواں صاف ہوا تو شہزادی کے سامنے انتہائی خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شہزادی نے کہا، میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ ایسا ہوگا۔ شہزادہ مسکرایا اور اسے بتایا کہ کئی سال پہلے ایک گندا چڑیل نے اسے مینڈک بنا دیا اور اس کے جادو کو توڑنے کا واحد طریقہ ایک اصلی شہزادی کے ہونٹوں پر بوسہ تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ شہزادے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شہزادہ ہے یا مینڈک یا اس معاملے میں مکڑی۔ آپ کو ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا آپ خود چاہتے ہیں، سوائے اس دن کے کہنے کے۔ شہزادی بدل گئی اور ہر اس شخص کے ساتھ مہربان رہی جس سے وہ ملی تھی۔ شہزادہ اور شہزادی بہت اچھے دوست بن گئے۔ کبھی وہ تالاب کے کنارے سیر کے لیے جاتے، شہزادی زور سے ہنس پڑتی کیونکہ شہزادہ اس کو بوسہ والی بات یاد کرا کر چھیڑتا تھا۔